اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. میری نیت یا میرا ارادہ بالکل بھی شرک کا نہیں. کسی بھی عمل میں یا کسی کام میں یا کسی بات میں شرک ہو جائے اور مجھے معلوم نہ ہو تو شرک کے دائرے میں آتا ہے نہیں. سرکار اتنی بڑی آپ نے ایکویشن بنا دی ہے, بجائے یہ ایکویشن لکھنے کے آپ شرک کے حوالے سے ایجوکیٹ ہو جائیں. میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے, جس میں ہمارے جو استاد تھے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی گولڈا شی والے, ان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور شروع میں کچھ ان کے کلپس میں نے چلائے ہیں. اور اس کے بعد جو توحید کے حوالے سے غلط عقیدے پریزنٹ کرتے ہیں امت کے اندر, وہ جو 10 دھوکے دیتے ہیں, 5 قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور 5 احادیث کے ذریعے, وہ 10 دھوکے ایک جگہ میں نے جمع کیے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں, میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ دیکھ لیں. پچھلے دنوں ہمارے جو مرشد مصباحی صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ IMF کا قرضہ اتارنا ہے تو داتا دربار جا کے عرض کریں, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی میں نے جو توحید کے حوالے سے ریبٹل کیا تھا اور جو شرکی ایکٹیویٹیز عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال نٹ شیل میں توحید یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا لفظی ترجمہ ہے مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہاں مدد سے مراد دعا ہے. ایک تو ظاہری اسباب میں مدد ہے نا, وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کریں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائیوں میں الگ رہو, نہ مدد کرو. اس کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, بالکل درست ہے, لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر شریف میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, وہی بات, وہی جملہ, وہی بندہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ اب میری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ظاہری اسباب کے اعتبار سے. یہی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جی شہید زندہ ہے اس لیے ہم اسے پکار رہے ہوتے ہیں. سرکار اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ تو بہت بڑا جرم ہے, وہ تو پھر زانی ہے. نہیں اے زندگی ہو رہا ہے, ہاں آیا نا ارداڑ تھلے, ہاں اے زندگی اور او زندگی اور, جی اس زندگی میں سانس اور کھانا پینا ہے, اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ کھانا پینا ہے, آخرت کا کھانا پینا ہے اور آخرت کی وہ زندگی ہے. جی قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی تجھی سے دعا کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ اے دیکھو سرکار نے بھی تھوڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے. ویسے تو یہ illogical بات ہے, جب تجھی سے ہو گیا تو اپنے کسی چھوٹے بچے سے جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے پوچھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. نہیں جی ہم امی سے روٹی نہ مانگیں. اور سرکار امی سے روٹی مانگنا کب اس میں آ گیا؟ وہ تو ظاہری اسباب میں ہے, مری ہوئی امی سے بھی کبھی کسی نے روٹی مانگی؟ اتنی تو عقل یہ گورے کو بتائیں, یقین کرے وہ مذاق اڑائے. شکر کرو گورے نو اردو نہیں آندی تے تانوں انگریزی نہیں آندی, نہیں تو تواڈے دین دا مذاق اڑنا سی. کتنی نان سینس باتیں کرتے ہیں. کئی کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں نا توحید کی وجہ سے قرآن پڑھ کے, انہوں نے جا کے جب جمعے کے خطبوں میں تقریریں سنی, انہوں نے کہا یار یہاں بھی جیزس کرائسٹ والا ہی معاملہ ہے, وہاں جیزس کرائسٹ کو خدا بنایا ہوا تھا, ادھر محمد رسول اللہ کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی عقیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی. تو یہ بھی اس قسم کی بات ہے. تو سرکار ہم نے مسئلہ حل کیا ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بلا بتاؤ تو کہ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون سنتا ہے, ویکشف السوء, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں کہ تکلیف کو دور کر دے, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے پاس بھی یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ دعا کو سن سکتا ہے اور آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے, گویا کہ آپ نے اسے خدا مان لیا. آپ اس کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں مولا علی کو خدا مانے ہوئے یا نہیں, میں عبد القادر جیلانی کو خدا مانے ہوئے یا نہیں. جب آپ تکلیف اور پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو مدد کے لیے پکارتے, اور نہیں جی اسی وسیلہ پیش کرنے سرکار سانو اردو بھی نہیں آمدی, یا علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا عبد القادر جیلانی علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا معین الدین چشتی پاڑ لگا دے کشتی کہاں سے وسیلہ ہو گیا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا باول حق بیڑا تک, ویسے بیڑے ڈوب دیتے نے تواڈے, وہ ایک جو ایک انجینئر آیا نا اس نے, ہاں یہ کہاں سے وسیلہ ہو گیا.
اور وسیلہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تجھے فلاں نیک بندے جس نے تجھے زندگی میں راضی کیا میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. دعا تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, گو اس میں بھی ہماری ریزرویشن ہے, لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ والا وسیلہ, اس کو تو ہم شرک کہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آپ مدد مانگ رہے ہیں, استعانت کر رہے ہیں, ڈائریکٹ پکار رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں میری مدد کو پہنچو, اور اس کو آپ وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. دھوکہ دینا بند کریں, اب آپ کی یہ دو نمبریاں نہیں چلیں گی. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے توحید کے حوالے سے, وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں. اگر کوئی شخص محض اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کرے اور اس پر موت آ جائے, یہ پھر وہی اسی بندے یہ رہے کوئی سائیکیٹرسٹ نو دکھاؤ تسی کسی کو, مڑ کے وہی گلا پہ کر دے, اللہ تو بندے کر دیتی ہے. میں ایک FSC کا طالب علم ہوں, میری اتنی دینی معلومات نہیں, مجھے بس اتنا گائیڈ کر دیں کہ بہترین مسلمان اور جنت پہ عمل کروں. جی گائیڈ کیا ہوا ہے, قرآن ترجمے سے پڑھیں, بغیر تفسیر کے, تفسیری مولوی بڑا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر عمل کریں. ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے رہیں. نہیں کوئی ایک ویڈیو بتائیں جی سرکار ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے, مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. میری پوری زندگی کے لیکچرز ایک پلڑے میں ہیں, اور وہ ایک مجلس ایک پلڑے میں ہے. وہ اسپیسیفکلی ہم نے اس لیے ریکارڈ کروائی تھی کہ کوئی شخص کہے نہیں میں اتنے ویڈیوز, تو سرکار ایک دیکھ لو, جتنے متس عوام کے اندر مسکنسیپشنز دین کے نام کے اوپر جاری کر دی گئی ہیں, وہ ایک ایک کر کے ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. مجلس 100 دیکھیں, اور اس میں ساری آپ کو گائیڈ لائنز انشاءاللہ مل جائیں گی. اور FSC کے طالب علم ہے تو مہربانی کر کے نا تعلیم کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دیں. یہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا, لائف سٹوریز میں آ کے تو مولویوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی میں اگر اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے میرا پورا ماضی ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے 1994 میں FSC کی ہوئی ہے, 2000 میں میکینیکل انجینئرنگ کر کے فارغ ہو گیا تھا. اس کے بعد 15 سال کی میری سروس ہے, اور پھر دعوت کے کام کی وجہ سے مجبوراً میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو کچھ سال تو میں پیرلل میں کام چلاتا رہا, لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام کا والیوم بڑھ گیا تو میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو ساتھ میں نے پیرلل میں اپنے فائنینشیل ریسورسز مینج کیے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے تو سونا, انج نہیں ہونا. آپ کو اپنی ساری چیزیں مینج کرنی ہوں گی اور پھر اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں, کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں, مناظرے نہ کریں. یہ نہ ہو کہ دکانوں کے اوپر آپ لوگوں نے تھیٹر لگایا ہو اس قسم کا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دعوت و تبلیغ کا کام سینہ بہ سینہ ڈیکورم کے اندر ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہے سرکار, اسے اپنی دکان پہ نہ بلائیں, نہ ٹیوشن سینٹر پہ اسے یا کالج میں پکڑ لیں, اس کو آپ چائے پہ گھر بلائیں, اور آپ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا پہلے 50 منٹ صرف دکھا دیں, جو مقدمہ ہے جس میں نے 5 بڑی سنگین قسم کی مثالیں بھی دی ہیں, اور آسمانی دین اور زمین پہ بنایا ہوا دین اس کا کمپیریزن کروا دیا ہے. 50 منٹ کا جو مقدمہ ہے وہ 50 منٹ ہی کافی ہے. جسے مزید شوق ہو تو آگے کے 4 گھنٹے دیکھ لے, جس میں نے اور مثالیں بھی دی ہیں. تو بس یہ کام کریں. ایک دائی کا اخلاقی رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ اکثر بدتمیز ہوتے ہیں, بالکل میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں, میں بھگت رہا ہوں. ہاں تو لیکن ہم تو برداشت کرتے ہیں. بدتمیزی جو کوئی کرتا ہے نا جی, تو وہ خود ہی اپنے اعمال کا جواب دے. ایسے ہونا نہیں چاہیے, بالکل غلط ہے. ہم نے تو کوئی کسی کی تربیت نہیں کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کس اسٹوڈنٹ نے کسی شخص کو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر مسجد سے نکالا ہے, یا گالی گلوچ کی ہے, یا گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا؟ ہم تو وکٹم ہیں ابھی تک, ہم بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی. ہاں اگر کسی نے کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی روڈ لینگویج یوز کر لی ہے تو سرکار اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے. سرکار جب صدیوں سے آپ نے ہمارے بزرگوں کے جینز میں یہ چیز داخل کر دی تھی کہ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو اسلام سے باہر نکالنا ہے. اب جب وہ شخص کلمہ پڑھے گا تو حضرت عمر کی طرح بار بار پہ تلوار بھی نکالے گا نا. کبھی کسی اور صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بخاری مسلم میں درجنوں جگہ حضرت عمر ہی تلوار نکالتے تھے, اس وجہ سے کہ ان کی نیچر وہ تھی. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بھی وہ جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے. وہ نبی علیہ السلام کی تربیت نہیں تھی, وہ پہلے سے چل رہی تھی. اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کی صحبت کر کے بھی کسی خاص حد تک ہی کو بندہ ایڈریس ہو سکتا ہے. حضرت عمر ابو بکر نہیں بن سکے, ان کا غصہ ادھر کا ادھر ہی رہا, اور وہ اتنا ادھر رہا کہ حضور کی وفات کے موقع پہ بھی تلوار نکالی ہوئی ہے. کوئی ناسخ و منسوخ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ پہلے کرتے سن بعد بڑے نرم ہو گئے سن. نہیں, یہ تو وفات والی حدیث بخاری میں موجود ہے, پھر اپنے دور خلافت کی جو ان کی حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بدتمیزی جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ اس تربیت کا اثر ہوتا ہے جو پہلے کی ہے.
اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کا اثر نہیں ہوا، میرا اثر اتنا ہی ہے کہ پہلے یہ فتویٰ لگا کے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، اب صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. میں نے اتنا سافٹ ویئر تو ان کا اپڈیٹ کر دیا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. ہم نے تو کبھی کسی کی یہ نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو بدتمیزی سمجھ رہے ہو، بدتمیزی نہ ہی ہو. بعض اوقات تو آپ کسی عمر سے بڑے بندے کو، اپنے عمر سے جو بڑا بندہ ہے اس کو قرآن و حدیث بھی بتائے نا، وہ کہتا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ آخری ایک حربہ ہوتا ہے ان کے پاس، یہ بڑا طریقہ واردات ہے. آپ علماء سے کوئی بات پوچھیں نا اور کاؤنٹر کوشچن کر دیں. سرکار میں آج تک اپنی زندگی نہ ایف ایس سی نہ انجینئرنگ یونیورسٹی کوئی ٹیچر نہیں دیکھا کہ جس سے ہم نے پوری بحث کر کے کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہو بھرے مجمع میں، بھری کلاس میں، اور اس نے کبھی کہا ہو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ نا آپ کے اندر تو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کے پروفیسر جتنا بھی حوصلہ نہیں ہے. علماء سے اب تھوڑی سی بحث کریں کہ سر یہ ایسے نہیں، ایسے لکھا ہوا ہے، فوراً ہی آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اور ایک دو ڈشکرے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں حصہ ڈالنے کے لیے. پھر یہ کہتے ہیں جی دنیاوی ٹیچرز کی لوگ عزت کرتے ہیں، دینی کی نہیں کرتے. سرکار آپ لوگوں کے تو اخلاقیات ویسے ہے ہی نہیں ہے جیسے ان کے ہیں. وہ غلطی نکالنے پہ کہتے ہیں تھینک یو، اور آپ کہتے ہیں پھینک دیو. زبان سے نہ بھی کہ آپ کے چیلوں کو پتا ہوتا ہے، ایسے ایسے اشارے کرتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے. یا وہ اینڈ پہ کہتے ہیں آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئے. کمرے نہ جانا نہ، کمرے کہتے نہ جانا. اوتے کرام مسلم کرن گے تہاڈا تقریراں کر دیو مجمع وچ، سوالاں دے جواب کمریاں وچ جڑے بڑو نا، کمرے میں تشریف لے آئے. کمرے نہ جانا نہ، کمرے کہتے نہ جانا. اوتے کرام مسلم کرن گے تہاڈا تقریراں کر دیو مجمع وچ، سوالاں دے جواب کمریاں وچ جڑے بڑو نا. مجمع میں تقریر کی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے حضرت عمر سے بھرے مجمع میں پوچھ لیا یہ آپ نے کہاں سے کپڑے سلوائے ہیں. سرکار آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ سرکار آپ تو انڈے بیچتے تھے جب اسلام آباد آئے تھے، اب آپ کی کون سا تیل کا کنواں نکلا ہے، یہ سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے. ہاں صرف یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیکٹر لانچ ہونے سے بھی کافی عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا مٹکا اور ساتھ 2-3 لوٹے لے کے اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے کونے میں بیٹھ گئے تھے، جس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نقشے میں مستقبل میں یہاں ایک مسجد بنے گی. اور آپ نے اتنی لمبی انویسٹمنٹ کی، لوگ آپ پہ ترس کھاتے تھے. بعض میرے جیسے رقیق القلب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہوں گے، کیسا اللہ کا درویش بندہ ہے کہ چٹائی میں اکیلے بیٹھا ہوا ہے اس جنگل میں. لیکن پتہ ہی نہیں انہوں نے بھائی کروڑاں ارباں دی انویسٹمنٹ کی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مدرسے دیکھے میں. آج جائیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، آپ کہیں گے یار یہ وہی بندہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا. تنخواہ پوچھیں کہے گا جی 15,000، کوئی کہے گا 20، حد 25. 25,000 تو صرف اس کی گاڑی جو ہے نا وہ پیٹرول استعمال کرتی ہے، ظاہر پانی پہ تو نہیں چلتی نا، بسم اللہ پڑھ کے یا ان اعطیناک کل کوثر پڑھ کے تو نہیں چلتی. جو پاپا جانی کہتے ہیں کہ 15% ثابت ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پرسنٹیج بھی کر لی ہے انہوں نے، اندازہ کرو یار. یار دیکھو یعنی بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے پوری پرسنٹیج بیان کر دی آپ سے. تو یہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ مدرسے بنتے ہیں، اور بعد میں پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی توڑواتے ہیں. جیسے مسجد کمیٹی ٹوٹ جائے تو چندہ آ جاتا ہے مولوی کے قبضے میں. اب چندہ ہے مسجد کا یا مدرسے کا یا اس کی تنخواہ ہے، وہ دین پہ ہی لگ رہی ہے. کیوں کہتے ہیں علماء دین کی جو خدمت ہے وہ بھی تو دین پہ بھی لگنا ہے نا. تو وہ اپنی جو خدمت کروا رہے ہوتے ہیں نا وہ دین پہ ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہیلے انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں. یار اسلام آباد میں 25,000 تنخواہ کے اندر کون بندہ رہائش اور کھانا پینا اور بچوں کا خرچہ چلا سکتا ہے؟ جیلم جیسے شہر میں مشکل ہوا ہے. تو وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اسی دین سے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ آپ ان کے اوپر ترس نہ کھائیں. تو یہ وہ بات شروع ہوئی تھی اخلاقی رویے سے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بے فکر رہیں جناب انشاءاللہ.